الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وحزب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو یتولی الصالحین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات درود شریف کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات عرس امجدی میں بہت سی پابندیوں کے باوجود تشریف لائے اور خطرات ہماری طرح خود آپ نے مول لیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، عرس کی شاندار، جاندار، ایمان افروز، کفر سوز تقاریر آپ نے سماعت فرما لی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ علم دین سے ایسا شغف رکھتے تھے کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کے لیے روشنی ان کے پڑھنے کے زمانے میں نہیں تھی۔ بس رات کو جو روشنی ہوتی یا تو لالٹین کے ذریعے یا چراغ کے ذریعے۔ میں نے بھی اپنی زمانۂ طالب علمی کی راتوں کا زیادہ تر حصہ مسجد کے چراغ میں ہی گزارا ہے، اور اسی میں مطالعہ کرتا تھا، اور اسی میں جو کچھ بحث و تکرار وغیرہ بھی اسی روشنی میں کرتا تھا۔ صدر الشریعہ کا زمانہ اس سے بھی زیادہ اس معاملے میں جو ہمارا زمانہ تھا وہ اس سے بھی بہت آگے، مگر حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس لیے کمزور ہو گئیں کہ میں غریب تھا، میرے پاس چراغ کا بھی بہت تھوڑا سا پیسہ رہتا، تو میں چاندنی راتوں میں چاندنی ہی میں مطالعہ کرتا اور تحصیل علم کرتا۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا جونپور میں کہ ایک مٹھی چنا کھا کر بھگو دیتے پانی میں، اور اسی کو کھا کر ہم 24 گھنٹہ رہتے تھے۔ اس طرح سے وقت گزارا تو اللہ تعالیٰ نے علم، عرفان، زہد و تقوی کا ان کو حمالہ بنایا۔ حضور صدر الشریعہ کا واقعہ خود میں نے کئی بار حضور سرکار حافظ ملت سے سماعت کیا، اور فرمایا حافظ ملت نے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں ہمارے مدرسہ حنفیہ جس میں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب ارشد تلمیذ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کی خدمت میں درس و تدریس کے لیے حاضر رہتا۔ وہ بڑے زاہد
صوفی مزاج اور صاحب تقویٰ تھے۔ ان کا حکم تھا کہ تم لوگ حضرت سرکار آسی سے مل لیا کرو۔ بالکل ایک دیوار حائل تھی مدرسہ حنفیہ اور خانقاہ رشیدیہ کے بیچ، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں تو روزانہ حاضری دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مشکل مقامات کتابوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے 3 یا 4 روز مجھے حاضری کا موقع نہ ملا۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلی حاضری کے لیے میں ان کی خدمت میں پہنچا تو سلام کیا، جواب ملا۔ فرمایا کیا نام ہے؟ میں نے کہا امجد علی۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، آج سے تمہارا نام مخلص ہے، آج سے تمہارا نام مخلص ہے۔ تو مخلص کا معنی وہی لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء کی تفسیر کی گہرائی میں پہنچے ہوں، یہ سمجھ سکتے۔ تو وہ مخلص، مگر جب ہماری پڑھائی میں کچھ مشکل دن آئے تو 3 یا 4 روز تک میں حاضر نہ ہوا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی حاضر ہوا سلام کیا، جواب دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، مخلص، یہ پتہ ہے نا کہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرماتے ہیں حافظ ملت کہ یہ واقعہ خود حضرت نے ہم لوگوں سے اپنا سنایا۔ بڑے مسائل تھے۔ ایک بار اپنی فراغت کے بعد جب میں کچھ خاص کتابیں جو درسگاہوں میں نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت جانے لگے حضرت بلرام پور۔ میں نے کہا حضرت ذرا طبیعت آپ کی ڈھیلی ہے، اکیلے آپ تشریف لے جائیں گے؟ چلو تم بھی۔ میں بھی ہو گیا ساتھ۔ پھر بلرام پور سے جونپور جانا ہوا۔ جونپور میں نواب صاحب کے یہاں نواب صاحب ایک جلسہ 10 محرم کو کراتے تھے اور میرے استاد جلیل حضرت حافظ ملت علی رحمہ کو وہ ضرور بلاتے تھے۔ پھر اب یہ اٹالہ مسجد میں بڑا زوردار پروگرام ہوتا تھا۔ یہ مسجد تو اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے اور وہ اس سے بھی دور تک تھی اور ایسے بھی دور ہے اب بھی۔ تو وہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہم لوگ اس میں پہنچے۔ حضرت شفیق جونپوری اس وقت تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کے بعد وہ جیسے ہی اپنی تقریر سے فارغ ہوئے، میں نے مصافحہ کیا، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، دھیان نہ دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اب تم تقریر کرو۔ میں نے تقریر واقعات بعد شہادت پر کر دی اور اس میں کچھ نکات بھی پیش کیے، اور تقریر کر کے میں اسٹیج سے اترا اور مسجد کے گنبد کے نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا شفیق جونپوری علیہ رحمہ
حضرت صدر الشریعہ کے شاگردوں میں تھی۔ انہوں نے جب میں بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لائے اور حضرت کی تقریر جاری تھی، حضور حافظ ملت کی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا، کہاں سے؟ مبارک پور سے؟ کہ ہاں۔ کیا کرتے ہیں وہاں؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا شمس بازغہ پڑھتا ہوں۔ تقریر آپ نے بہت شاندار کی۔ شمس بازغہ پڑھنے کے زمانے میں ایسی تقریر تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر جلسہ ختم ہوا تو حضور حافظ ملت بھی وہاں آ گئے اور شفیق جون پوری صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی، مجھے تو بہت پسند آئی۔ تو وہ حضور حافظ ملت فرمایا آپ نے ان کو پہچانا کہ نہیں؟ ارے یہ ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں۔ تو کہا اچھا یہی وجہ ہے۔ سبحان اللہ، لوگ صدر الشریعہ کی ایک نسبت کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کچھ علم کا خزانہ ہونا چاہیے۔ یہ صدر الشریعہ علی رحمہ عشق رسول میں ایسے بے مثال تھے کہ حج میں جب اپنے اس آخری سفر حج میں جا رہے تھے جس میں آپ بمبئی میں دنیا سے کوچ فرما گئے، تو اس سفر میں تو جو حالت تھی وہ تھی، خود گھر میں اعتکاف میں جانے سے پہلے بھی وہ بس ایک شعر پڑھتے تھے جس کا ہم کو ایک مصرع یاد رہ گیا۔ اب تو ہو گئے پتہ نہیں 75 سال یا کتنے سال، تو اتنا سال گزر جانے کے بعد اب جیسا یاد ہے وہی کہ مرضت شوقاً ومت ہجراً فکیف اشکو الیک شکویٰ۔ یہ مصرع اور اس کے بعد کا ایک مصرع پڑھتے پوری داڑھی شریف تر بتر اور آنسو داڑھی شریف سے گرنے شروع ہو جاتے۔ یہ کیفیت آپ کی تھی۔ اس وقت کسی سے نعت پڑھواتے اور اس وقت بھی آپ کی ایسے ہی حالت ہوتی۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں حافظ ملت کے حکم سے بحر العلوم مفتی عبد المنان مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان یہ آئے، بالکل عنفوان شباب میں تھے مفتی صاحب، اور 1 سال پہلے فارغ ہوئے تھے۔ فرمایا یہ عبد المنان بہت ہونہار طالب علم رہے ہیں اور اب یہ بہت باقاعدہ مدرس ہیں تلسی پور میں یا کہاں، تو حضور میں ان کو اپنے ساتھ لایا۔ بہت عرصہ گزر گیا یہ بات سوچتے سوچتے، کچھ حضرت کے کوائف و حالات خود حضرت کی زبان سے لکھے جائیں، ان کو میں چھوڑ کے جاؤں گا، حضور لکھوا دیں۔ فرمایا میرے پاس ہے کیا اور میری زندگی میں ہے کیا جو لکھا جائے؟ جو بھی ہے یا نہیں ہے وہی لکھوائیں۔ حافظ ملت بھی بالکل تل گئے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے عبد المنان یہیں رہو، کھانے پینے کا انتظام جو میرا ہوتا ہے وہی تمہارا ہوگا، میرے ساتھ کھایا پیا کرو۔ تو وہ رمضان سے پہلے آئے تھے۔ رمضان
کی کئی تاریخیں گزر گئیں، کام شروع نہ ہوا، پھر اس کے بعد شروع کیا، چلا کام، تھوڑی دیر لکھواتے اور وہ لکھتے۔ مفتی عبد المنان صاحب فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی 20 تاریخ آئی، فرمایا مولوی عبد المنان اب تم مبارک پور واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ اب میں اعتکاف میں جا رہا ہوں، مسجد میں دنیا کی بات میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا، پھر بھی ایک رات 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو الا اللہ کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں غور کرنے لگا کہ اتنی رات کو کون الا اللہ کر رہا ہے، کدھر ہے؟ تو مجھے اپنی چارپائی کے نیچے سے آواز آئی، تو میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا تو اس میں بھی آواز نہیں، کوئی نہیں۔ پھر دائیں، پھر بائیں، کبھی اوپر، کبھی سے یا اللہ، میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آواز آ رہی ہے کدھر سے۔ تو بہت دیر غور کرنے کے بعد خیال آیا مجھ کو کہ چلو مسجد میں دیکھیں۔ تو مسجد میں پہنچا، دروازہ بھیڑا ہوا تھا، کھولا میں نے، اور جیسے ہی کھولا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ ضرب جہری میں مصروف تھے۔ تو خود مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کو تصوف میں ایسا عبور حاصل تھا کہ آپ کی آواز ذکر الہی میں چوطرفہ جاتی تھی، یہ کیفیت تھی۔ پھر اب حضور حافظ ملت علی رحمہ نے یہاں عرس ہی میں اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت صدر الشریعہ جب ہم لوگوں کو اجمیر شریف پڑھاتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا محمد صدیق صاحب خیر آبادی رنگیلے شاہ، ہمیشہ وہ گیروا کرتا، گیروا تہمد اور گیروا ٹوپی یا گیروا امامہ یہی اپنے سر پر رکھتے تھے، بدن پر رکھتے تھے۔ صدر الشریعہ نے کبھی اس بارے میں ان سے کوئی بات ہی نہ کی کہ تم یہ لباس کیوں پہنتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا ذوق تصوف کی طرف بہت زیادہ تھا۔ ایک بار انہوں نے حضرت سے چھٹی لی چند دنوں کی کہ حضور میں خواجہ صاحب کے چلہ پر چلہ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ وہاں پر چلہ کر رہے تھے۔ 2 روز یا 3 روز کے بعد یہ اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے صدر الشریعہ نے ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر فرمایا کہ مولوی صدیق کی طبیعت خراب ہے، وہ چلے شریف پر ہیں، چلو عیادت کر لی جائے۔ تو حضرت صدر الشریعہ مجھے لے کر حافظ ملت فرما رہے ہیں۔
مجھے لے کر وہاں پہنچے اور چلے شریف کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ فرمایا مولوی صدیق ادھر آؤ۔ آئے۔ تم ذکر کیسے کرتے ہو یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے ایسے اپنا گردن اردن گھما کے سب بتایا ایسے ذکر کرتا ہوں کہ یہ تمہاری بیماری اسی وجہ سے یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ پھر ان کو سر پکڑ پکڑ کے گھما گھما کر وہ ان سے مشق کرائی۔ 2 روز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے چلے میں سے آیا کرتے تھے پیدل۔ وہاں حضرت خواجہ قریب نواز کے قرب میں جو اکبری مسجد کے اندر مدرسہ معینیہ ہے اس میں پڑھانے آتے تھے۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نہ کوئی دوا نہ دارو۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ تصوف کی گرہیں حضور صد الشریعہ کھولتے تھے اور ان کو اس پر بہت عبور تھا، نہ ان کی نبض دیکھی، حالانکہ حکیم تھے۔ صد الشریعہ بہت ماہر طبیب تھے، حکیم، مگر نہ ان کی نبض دیکھی نہ کچھ، بلکہ فرمایا کہ تم ذکر الہی کس طرح سے گردن ضرب مارتے ہو یہ بتاؤ۔ تو وہ خود سے پوچھا، خود اس کا طریقہ بتایا اور ٹھیک ہو گئے۔ فرما رہے تھے حافظ ملت کہ وہ ایسے بیمار تھے کہ چلے شریف میں جس جگہ وہ تھے وہاں سے چوکھٹ تک آنے میں ان کو بچوں کی طرح گھسٹ کر کے آنا پڑا، اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ مگر 2 روز میں ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ بہرحال میں نے زیادہ باتیں کر لی، اب میں ایک بات اس لیے کہ رمضان مبارک کے اخیر میں جو رؤیت ہلال کا مسئلہ آیا تھا اس پر پوری تفصیلات آپ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب سے سماعت کر چکے، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب سے۔ بھائی ہم لوگ کتابوں کے تابع ہیں، ہم لوگ نہ مجتہد ہیں نہ ارباب تصحیح و تنقیح میں ہیں۔ ہم کو اتنی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب کوئی نہ مسئلہ آئے تو مل جل کر کے اس کو تم لوگ استنباط کرو، نظیروں میں اس کو تلاش کرو کہ کوئی نظیر اس کے لیے ملتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال اب کسی کو اگر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں تو پھر اب بتائیے کہ ایک تو ہم نے جو شہادت قبول کی اس وجہ سے نہیں کہ مسئلہ صاف تھا۔ اس روز عصر کا وقت آنے سے پہلے بارش ہوئی، عصر کے وقت میں دھوپ ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل چھا گیا، آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ افق اتنا صاف تھا کہ آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد اگر کوئی مولوی میرے سامنے آ کر اس بات کی شہادت دے کہ اس نے 15 منٹ 20 منٹ پہلے
افق پر آفتاب دیکھا ہے، قسم کھا کے مسجد میں وہ ذکر کرے کہ اس نے آفتاب دیکھا۔ اگر افق صاف ہوتا تو آفتاب نہیں نظر آتا ہے۔ اب بدلی اگر پھٹ گئی تھوڑی سی، چاند نظر آیا غروب آفتاب کے بعد ہی، مان کہ 2 منٹ تو غروب آفتاب کے بعد یوں ہی اذان میں انتظار کیا جاتا ہے، 2-3 منٹ۔ لوگوں نے 2 منٹ پہلے دیکھا اذان سے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بادل چھایا ہوا تھا، افق بالکل صاف نہ تھا۔ اب ان لوگوں کو مطلع صاف ہے، کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت صریح جھوٹ بولنے میں بھی، جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں، لذت ملتی ہے۔ خود انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے پڑھنے کے بعد وہاں جا کر کے ایک دوسرے شہر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے دوسرے دن عید منائی۔ سمجھ گیا؟ افق بالکل صاف تھا۔ یہ ایک صاحب گواہی دینے والے یہی کہ اور تھے، ان کا بھی نام کچھ واٹس ایپ وغیرہ پر آیا کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دوسرے دن انہوں نے منکاپور میں جا کر کچھ لوگوں کو بلا کے نماز پڑھی۔ یہ سامنے ہے منکاپور۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اور ٹھیک اسی روز دوپہر کے وقت مولانا رضوان صاحب کے مکان کے سامنے جو پان کی دکان ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پان چبا رہے تھے۔ اتنا زبردست روزہ رکھا تھا کہ پان چبانے سے بھی نہیں ٹوٹا۔ ہاں، تو اب ایسے سچے لوگوں کی شہادت جو مفتی قبول کرتا ہے، اب تو یہ وہی ہے، گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہج۔ اللہ تعالی فضل فرمائے۔ دورہ جی کا واقعہ آپ نے سنایا جی، انہوں نے اپنے حساب کی 29 اور ہمارے حساب کی 30 تاریخ کو، جو دھورا جی والوں نے، بہت سے لوگوں نے چاند دیکھا تھا، تقریباً 15 لوگوں نے چاند دیکھا۔ انہوں نے فون سے سب بیان لیا تو ان کا بیان یہ نشر ہوا کہ 5 شہادتیں مجھ کو ملی اور نصاب شہادت کا پورا نہ ہو سکا، اس لیے چاند کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 5 شہادت مل گئی۔ اس میں یہ جزیہ بھی ہے ان کا کہ 5 شہادت مطلع صاف تھا کہ وہ کیسا تھا، یہ ذکر ہے مطلع صاف تھا جی، وہاں مطلع صاف ہے۔ ٹھیک، چلیے، وہاں مطلع صاف تھا۔ 5 شہادت کا کورس نہیں پورا ہوا۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شہادت صفائے مطلع کی وجہ سے قابل قبول نہ تھی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اور تعجب ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں اس بات کا کہ ٹیلی فون پر ایک طرف مرد ہو، ایک طرف عورت، اور 2 گواہ کسی ایک طرف ہوں، تو ایجاب قبول نکاح کرنے سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔
ضرورت ہے شاہدین کا حضور مجلس نکاح جس جگہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اس جگہ دونوں گواہ موجود ہوں اور یہ نکاح نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، نکاح نہ ہوگا. مگر یہ کیسی شہادت ہے کہ اگر ٹیلی فون سے آوے تو شہادت قبول چاند کی، اور اگر وہ ٹیلی فون کی شہادت آ جائے نکاح کے بارے میں تو بالکل چوپٹ. یہ ذرا سا دونوں رخ پر غور کیجیے گا، یعنی ناکح اور منکوح دونوں کا. ہاں، ادھر گواہ ہوں یا ادھر ہوں. بہرحال آپ سے مجھے عرض کرنا ہے کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو تحصیل علم دین میں لگایا. یہ ایک بڑا اہم کام. اور کسی کو جنرل لائن میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. سمجھ گئے آپ؟ ان میں سے میں بھی ایک ہوں، اور مجھ سے بڑے جتنے تھے سب کا یہی حال، اور مجھ سے چھوٹے تو یہ مولانا بہاء المصطفیٰ صاحب اس وقت شاید سپارہ وغیرہ پڑھتے رہے ہوں، اور مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب قرآن شریف وغیرہ پڑھتے رہے ہوں گے. اور میں اس وقت ابا جی کی توجہ سے اور ان کے کرم سے میں فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا، اور وہی خود پڑھاتے تھے. فارسی اول پوری پڑھائی، فارسی دوم خود پوری پڑھائی آپ نے، اس کا منظوم و منثور دونوں اس طرح سے وہ بھی. پھر اس کے بعد گلستان بوستان کے اسباق، اور اسی بیچ میں پھر نحو میر، میزان منشعب، یہ سب تعلیم دی الحمدللہ. اس طرح میں بہت دور کا صحیح مگر ہوں تو شاگرد. صدر الشریعہ کا ایک نالائق فرزند بھی ہوں اور صدر الشریعہ کا ایک نالائق شاگرد بھی. ان کی خاص توجہ تھی میرے اوپر، اور پٹائی بھی خوب کرتے تھے. میزان منشعب غالباً 1 مہینے یا 1.25 مہینے میں دونوں کتابیں ختم کرائیں، مگر پڑھانے میں پتہ نہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کتنے لگتے تھے. جتنے منشعب میں مصدر ذکر کیے، جیسے باب نصر میں الدخول، القتل، الفتل، یہ اس طرح سب کی صرف صغیر صرف کبیر کرنی پڑتی تھی. ہاں، صرف صغیر اور صرف کبیر دونوں یہ وہ سنتے، یہاں تک کہ منشعب کے آخری باب تک یہی سلسلہ رہا. یہ اتنی محنت روز کے روز. بہرحال اب میں طالب علموں سے خاص طور سے عرض کروں گا، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو گھلائیں نہیں اس وقت تک علم کی تحصیل ناممکن ہے. گھلانا پڑتا ہے. ہاں، آنکھ کمزور ہو جاتی ہے. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دوپہر کے وقت 30 تاریخ کو دوپہر کے وقت چاند دیکھا ہے. 2 مرتبہ کم سے کم تو پکا یاد. اور میں نے ہی اکیلے نہیں دیکھا، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا. اعتکاف میں تھے. صدر الشریعہ لوگ کہیں کہ یہ چاند کل کا ہے.
اسی لیے تو آج دکھ رہا ہے. تو یعنی بالکل زوال کے وقت وہ دکھا. تو فرمایا نہیں، یہ نہیں. فقہ کتابوں میں لکھا کہ اگر صبح کو بھی نظر آئے تو اسی روز کا مانا جائے گا، وہ کل کا نہیں مانا جائے گا. تو یہ تو دیر ہو چکی. تو یہ حضرت صدرالشریعہ کی احتیاط تھی. حضرت مولانا نذیر صاحب علی رحمت و رضوان یہاں کے ایک مشہور عالموں میں اور صوفیوں میں شمار ہوتے تھے. حضرت سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے اور انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا بھی تھا. تو ایک مرتبہ چاند کا معاملہ آیا کہ مئو میں ہو گیا. تو ہمارے تایا بڑے ابا وہ اور ان کو اعتکاف میں بلایا کہ آئیے مئو میں چاند ہو گیا ہے، آپ دونوں حضرات جائیں اور جس نے چاند دیکھا ہے اس کو اس سے بیان لے لیں. یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو بس وہیں پان کی دکان سے پان خریدا، پان کھا لیا اور آئے کہیں کہ ارے چاند ہو گیا. لوگوں کہہ رہے ہیں روزہ توڑو. ابا جی کے پاس گئے اور کہتے ہیں اعتکاف نکلیے. تو کہا کیوں نکلوں، پہلے بات تو سن لوں. کیا گواہوں نے کہا کہ ہم لوگ گواہ تو نہیں ملے ہم کو، لوگ عید پڑھنے جا رہے تھے. تو تمہارے پاس کون سا ثبوت بنا؟ چاند ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کس بات پر میں آپ لوگوں کے کہنے پر روزہ توڑوں یا اعتکاف سے باہر نکلوں؟ کس بات؟ اتنے میں ان کی زبان سے، مولوی نذیر صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ذمہ دار ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے اور اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. وہ کانپنے لگے وہیں کھڑے ہو کے، کہنے کہ یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، آپ اعتکاف میں رہیے، میں کچھ بول نہیں سکتا. یہ بڑی احتیاط فرماتے تھے حضرت صدرالشریعہ. بہرحال وقت دیر سے ہو چکا ہے کل کا. اب کل پڑھنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود اختر صاحب، مفتی اعظم مہاراشٹر